بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریجن کا سب سے بڑا ہاسپٹل عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہاسپٹل بہت زیادہ بحران کی زد میں ہے. یہاں شارٹیج ہے ادویات کی اور لائف سیونگ ڈرگس کی. جو جان بچانے والی ادویات ہیں ان کی قلت ہے، اور اس حد تک قلت ہے کہ سرجری اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اینیتھیزیا میں جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ تک یہاں موجود نہیں ہے. جو سیڈیٹو کے طور پہ یوز ہوتی ہے درد میں فوری طور پر آرام کے لیے، اس میڈیسن کی بھی قلت ہے، شارٹیج ہے، موجود نہیں ہے. یہ اتنا بڑا بحران ہے اور اتنی بڑی سنگین صورتحال ہے، لیکن اس پہ جو ارباب اختیار ہیں وہ بالکل بے پرواہ ہیں. ایک پروسیجرل ہکپ ہے کہ کانٹریکٹ ہوا ہے میڈیسنز کا، لیکن وہ پروسیجر مکمل ہوتے ہوتے 2 ماہ لگیں گے. لیکن اس دوران کتنے ہی پیشنٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں. ڈاکٹرز اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ہم ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کریں جب بیسک میڈیسنز ہی موجود نہیں ہے. سرجری میں استعمال ہونے والی اینیتھیزیا میں استعمال ہونے والی میڈیسن ان کی شارٹیج ہے، موجود نہیں ہے. اسی طرح جو درد میں تکلیف میں لوگوں کو میڈیسن دی جاتی ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. بحران اس حد تک شدید ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جو سرجیکل ماسک ہے وہ بھی نہیں ہے، جو شو کورز ہیں وہ بھی نہیں ہے، تو تھیٹر میں کس طرح ڈاکٹرز اور سرجن جائیں. یہ بہت بڑا بحران ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی. جب ہم نے ڈاکٹرز سے رابطہ کیا اور ڈاکٹرز نے اپنی پریشانی بتائی، نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر، انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ یہاں کس کس قسم کی شارٹیج ہے، اور اتنی شدید صورتحال شاید پہلے کبھی نہیں تھی. اتنی بڑی فیسلٹی اتنے بڑے بحران سے دوچار ہے، لیکن نہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اس کی خبر ہے، نہ یہاں کے سو کالڈ منتخب نمائندوں کو اس حوالے سے کوئی خبر ہے، نہ کوئی فکر ہے. جو ہاسپٹل بیماروں کو اور ایمرجنسی کی صورتحال میں لوگوں کو ٹریٹمنٹ فراہم کرتا ہے وہ خود ایک ایمرجنسی کی صورتحال سے دوچار ہے. ایک شارٹیج وہ ہے جو مستقل چلی آ رہی ہے، یعنی ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ کی کمی ہے. بہت ساری سیٹیں خالی ہیں، ان پہ کام کرنے والے موجود نہیں ہیں. دوسری طرف اگر ہم نرسوں کی صورتحال کا جائزہ لیں تو یہاں 400 کے لگ بھگ سیٹیں ہیں، لیکن صرف 150 نرسز کام کر رہی ہیں، اور رات کے ٹائم ایک نرس 2 وارڈز کو دیکھتی ہے، اور ایک وارڈ میں کم و بیش 40 مریض ہوتے ہیں. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک نرس کس طرح ان سب کو ہینڈل کر سکتی ہے. یہ شارٹیج موجود ہے، اور یہ اس طرح کی جو شارٹیجز ہیں وہ بہت ساری پہلے سے موجود ہیں. لیکن یہ جو میڈیسنز اور جو ضروری اشیاء ہیں جو سرجری میں استعمال ہوتی ہیں وہ بحران ان دنوں میں پیدا ہوا ہے، اور اس حوالے سے توجہ کا طالب ہے. عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہاسپٹل کے جو مستقل شارٹیجز ہیں، جو یہاں بڑے بڑے مسائل ہیں، ہم نے اس حوالے سے بات کی ڈاکٹرز کمیونٹی کے مقبول رہنما جناب ڈاکٹر سعود افضل سے، اور انہوں نے اس حوالے سے بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ لودھی صاحب. دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہسپتالوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ڈیفیشنسیز موجود ہیں، جن کو اچھا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میری نظر میں جو اس وقت سب سے زیادہ ٹاپ پرائورٹی ہے، دیکھیں ہمارا جب میڈیکل کالج بنا تھا 2009 کے اندر، نواز شریف میڈیکل کالج، تو اس کے ساتھ ایک 500 بیڈ کا ٹیچنگ ہاسپٹل ساتھ ایک علیحدہ بننا تھا. ایک تو وہ آج تک نہیں بن سکا، جو بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیفیشنسی ہے پورے گجرات کے لیے، اب چونکہ یہ ڈویژن کا درجہ اختیار کر چکا ہے. دوسرا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جب یہ ہماری بلڈنگ کولیپس کر گئی. وہاں سے ہمارے 60 سے 80 100 کے قریب بیڈز جو ہیں، وہ بیڈ کیپیسٹی ہماری مین بلڈنگ کے اندر شارٹ ہو گئی. اس کے بعد ایک ریویمپنگ کا پروسیس شروع ہوا تھا. جو زورلائی بلاک ہے، نیورو سرجری بلاک، جو چودھری برادران کے نے بلڈ کروایا تھا ہمارے ہاسپٹل کے اندر، وہ ریویمپنگ کے لیے ہم نے خالی کروایا، لیکن بعد میں اس کا بجٹ لیپس کر گیا، یا کسی بھی صورتحال میں اس کی ریویمپنگ نہ ہو سکی، اور وہ بلڈنگ بند پڑی ہوئی ہے. وہ تقریباً 100 بیڈ کا وہ یونٹ ہے. اس کے اندر آئی سی یو ہے، اس کے اندر آپریشن تھیٹر ہے، اس کے اندر ہماری پوری آرتھوپیڈک تھی، نیورو سرجری تھی. وہ اب ساری کی ساری جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی. سب سے جو پرائورٹی ہے ہماری امپورٹنس ہے، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ بیڈ کیپیسٹی کو امپروو کیا جائے. 2000 سے 2500 کے قریب ہمیں ڈیلی پیشنٹ ٹچ کرتا، تو ہمیں بیڈ کیپیسٹی امیجیٹلی ہنگامی بنیادوں کے اوپر انہینس کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں اس میں ذکر کر دوں کہ ایک MRI کا پروجیکٹ تھا جو بہت عرصہ پہلے یہاں پہ انیشیٹ کیا گیا تھا، لیکن وہ آج تک تکمیل نہیں ہو سکا. اس کے اوپر بھی ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، چونکہ ایک MRI ایک آٹموسٹ بڑا امپورٹنٹ ہماری انویسٹیگیشن ہے، جو کہ آج کے دور میں عزیز بھٹی ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتے ہوئے شارٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ
آپ کی مین پاور ہے، آپ کا ہیومن ریسورس ہے، جس میں آپ کے اسپیشلائز کیڈر ہیں، جس میں آپ کا نرسنگ سٹاف ہے، جس میں آپ کے پیرامیڈکس ہیں، یہ ساری چیزیں اپ لفٹ کرتی ہیں آپ کی پیشنٹ کیئر کو. یہ ساری ہمیں ون بائی ون کر کے ٹیک اپ کرنی پڑیں گی. اور تاکہ گجرات کے باسی، گجرات کے رہنے والے لوگ اور اس کی سراؤنڈنگ کے جو اضلاع ہیں، جو منڈی بہاؤالدین ہے، جو بمبر آزاد کشمیر، وزیر آباد ہے، چونکہ گجرانوالہ سے لے کے جیلم تک، جیلم سے آگے پنڈی تک، بلکہ ایک ہی ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس پوری بیلٹ جی ٹی روڈ کے اوپر. ڈاکٹر سعود افضل کی آپ نے بات سنی، اور یہ چونکہ درد دل بھی رکھتے ہیں اور اس حوالے سے کافی پریشان بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو، جب مریضوں کو جب وہاں ٹریٹمنٹ نہیں ملتا، اور یہی حال دوسرے ڈاکٹرز کا بھی ہے کہ جب آپ کے پاس چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو آپ کس طرح ٹریٹ کر سکیں گے. بیڈس کے حوالے سے انہوں نے بتایا اور دیگر جو شارٹیجز ہیں، مسائل کے حوالے سے انہوں نے بتایا، لیکن جو فوری طور پر ایمرجنسی کے طور پر ہاسپٹل کی ضرورت ہے، ہماری نظر میں ضلع گجرات میں ایک ہی شخصیت ہیں جو اس حوالے سے مدد کر سکتے ہیں، اور وہ ہیں جناب امتیاز کوثر. ان کی فیملی، ان کی ٹیم، وہ چونکہ یہاں بڑے بڑے کام کر رہی ہیں، ٹراما سینٹر بھی وہ چلا رہے ہیں شہر کے اندر، جو واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں، یعنی بیماریوں کے حوالے سے، مریضوں کے حوالے سے، نادار اور دکھی انسانیت کے حوالے سے اگر کسی کا سب سے نمایاں کام ہے تو وہ جناب امتیاز کوثر ہیں. ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کو خدارا دیکھیں، اور اس میں جو رول پلے ہو سکتا ہے، جتنی ان کی مدد ہو سکتی ہے، اگرچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور انگیج ہیں بہت زیادہ، اور آپ کے وسائل بھی ظاہر ہے کہ محدود ہوتے ہیں، حکومتوں جیسے مسائل کسی کے نہیں ہوتے، لیکن ہم توقع کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ جناب امتیاز کوثر آگے آئیں گے، ان کی ٹیم آگے آئے گی، اور اسی طرح دیگر اہل خیر حضرات بھی آگے آئیں گے، اور ہاسپٹل کی اس ایمرجنسی کو نپٹانے میں اور اس کو حل کرنے میں جو وہاں شدید قلت ہے، شارٹیج ہے میڈیسن کی، سرجیکل آئٹمز کی، ان میں وہ ہاتھ بٹائیں گے، ان کی مدد کریں گے. جب تک کہ ریگولر میڈیسنز اور دیگر اشیاء نہیں آتی، یہ کم و بیش 2 ماہ لگ سکتے ہیں اس پروسیجر میں. اور گورنمنٹ کے حوالے سے آپ خود جانتے ہیں کہ کتنی بے پرواہی ہے کہ جب آپ ہاسپٹل کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اتنے شدید مسائل ہیں اور آپ بالکل بے پرواہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بڑی بے حسی نہیں ہو سکتی، اور یہ اہل حکومت کو خود سوچنا ہے. لیکن ہم یہاں اگین امتیاز کوثر صاحب کی ٹیم اور ان کی فیملی سے اپیل کریں گے کہ وہ عزیز بھٹی شہید ہاسپٹل کے ان نادار مریضوں اور دکھی انسانیت کے لیے آگے بڑھیں، اور جو شارٹیجز ہیں، جو میڈیسن کی قلت ہے، جو دیگر سرجیکل آئٹمز کی ضرورت ہے، اس میں خاطر مدد کریں، اور جب تک کہ صورتحال بہتر نہیں ہوتی، نارمل نہیں ہوتی.